نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحی مخالفت کی جا رہی ہے. آدھی حدیث پر عمل کرنا، آدھی کو چھوڑ دینا، یہ یہودیت ہے، یہ انتہائی غلط قسم کا عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. نماز میں صف بندی کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرامین صف بندی کے تعلق سے آئے ہیں، آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ان کو انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کہ اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، یعنی ٹیڑھی نہ رہیں. اور پھر فرمایا کہ وحاذوا بین المناکب، اپنے کندھوں کو بھی سیدھا کر لو، یعنی کندھے آگے پیچھے نہ ہوں، ایک لائن سے اس طریقے سے کر لیا جائے. اور آپ نے فرمایا کہ وحاذوا بالاعناق، اپنی گردنوں کو برابر کرو، گردنوں کو بھی برابر کریں. اور پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، صفوں کو درست کرو، برابر کرو، کیونکہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے قائم کرنے میں سے ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن مقدس کے اندر. ان روایتوں کے علاوہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کو ملانے کا حکم دیا ہے. پچھلی جو روایتیں ہیں ان میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھا جائے، برابر کندھوں کو کیا جائے، گردن کو برابر رکھا جائے، آگے پیچھے نہ ہوا جائے، صف ٹیڑھی نہ ہو. آگے کی روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ملانے کے تعلق سے چند فرامین ارشاد فرمائے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رصوا صفوفکم، اپنی صفوں کو ملا لو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صف کو ملاؤ جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، مضبوطی کے ساتھ صف کو ملاؤ. کہیں آپ نے فرمایا سد الخلل، صف کے فاصلے کو بند کرو. کہیں آپ نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرُجْ فِي الصَّفْ، یعنی صف میں فاصلے کو رکھنے سے بچو، یعنی فاصلے کو نہ ہونے دو. کہیں آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَذَرُوا فُرُوجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے صفوں میں خالی جگہ نہ چھوڑو. کہیں آپ نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا اپنی رحمت سے جو صف کو ملائے گا. ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جو شخص صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا. یہ فرامین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے کہ صف کو ملانا ہے، مضبوطی سے ملانا ہے، اور صفوں میں خلا نہیں رکھنا ہے، کیونکہ شیطان صف کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب صحابہ کرام نے صفوں کو ملانے کے تعلق سے کس طریقے سے ان احادیث پر عمل کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. صفوں کو درست کریں، کندھوں کو برابر رکھیں، صفیں ٹیڑھی نہ ہوں، اسی طریقے سے صفوں کو ملانا مضبوطی کے ساتھ. تو یہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے ان احادیث پر عمل کیا؟ صحابہ کی صفیں کیسی ہوتی تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے سووا صفوفکم، لوگوں اپنی صفوں کو درست کر لو. فإنی اراکم من وراء ظہری، میں اپنے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی کا اتنی تاکید سے حکم فرماتے تھے، اور ان کی اصلاح کی، ان کو ملانے پر، ان کی درستگی پر آپ حکم دیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام نے ان احادیث پر عمل کیسے کیا ہے. وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں. کان احدنا یلزق بمنکب صاحبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، کہ ہم میں سے ہر ایک
ہم میں سے ہر ایک اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم سے ملا لیتا تھا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ملانے کا جو حکم دیا، جو ترغیب دلائی، جو دعا فرمائی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملائے جو سب کو ملاتا ہے، تو صحابہ کرام نے کہ صفیں اس طریقے سے ہوتی تھیں کہ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہوتا تھا، قدم سے قدم ملا ہوا ہوتا تھا۔ اور جس طریقے سے انسان اپنے جسم کو کے مطابق پیروں کو کھولے گا، کندھے سے کندھا ملا لے گا اور قدم سے قدم ملا لے گا، تو اس طریقے سے صف مضبوطی کے ساتھ مل جائے گی کہ شیطان کو اس میں داخل ہونے کی ہرگز گنجائش نہیں رہے گی۔ اسی لیے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس قسم کے الفاظ بیان فرمائے کہ صحابہ کی صفیں اتنی مضبوطی سے ملی ہوئی ہوتی تھیں کہ قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا اور گھٹنے سے گھٹنا تک مل جاتا تھا۔ یعنی اگر ان کو کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملایا جائے جسم کو صحیح کھول کر کے جسم کے مطابق، تو یقیناً یہ پوری کیفیت جو صحابہ نے بیان فرمائی تھی وہ کیفیت صف کی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف ملانے کا جو حکم دیا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور وہ عمل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم صحابہ چپکا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کی درستگی کے سلسلے میں جو بھی باتیں بیان فرمائیں وہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ساری حدیث ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں یہیں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ دوسری ایک بات اور بیان کرنا چاہتا ہوں میں، وہ یہ کہ ایک صاحب نے ایک صاحب کا ویڈیو ڈالا اس تعلق سے جس کو وہ صفوں کے ملانے کے قائل نہیں ہیں۔ اس میں جو انہوں نے روایت ذکر کی، ابو داؤد کی روایت ذکر کی 666 اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں بیان فرمائی، جس میں سے وہ حضرت صرف 4 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور 3 چیزیں بعد کی جان بوجھ کر کے چھوڑ دی جاتی ہیں چونکہ ان کے مسلک کے مطابق وہ نہیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر وہ موجود ہیں۔ اور بدقسمتی سے ان حضرت کے سامنے مناظر اسلام بھی لگا ہوا ہے، یعنی اسلام کے مناظر، وہ اپنے مسلک کے تو مناظر ہو سکتے ہیں لیکن اسلام کے مناظر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں جو بیان فرمایا وہ اسلام ہے، قرآن میں اللہ نے جو نازل فرمایا وہ اسلام ہے، نہ یہ کہ وہ جو اپنے مسلک کے مطابق حدیث کے خلاف بیان کیے جائے اس کو جو ہے اسلام سمجھ لیا جائے اور مناظر اسلام اس وجہ سے کہا جائے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی اس روایت میں 7 چیزوں کا بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اقیموا الصفوف وہادوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات للشیطان، اور آپ نے فرمایا کہ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جس طریقے سے صف کو درست کرنے کا حکم دیا ہے، فرجات اور خلل کو، فاصلے کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں آپ نے صف کو ملانے کا ذکر کیا ہے، اور ملانے والے پر اللہ کی رحمت کی بات آپ نے کہی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو ملائے، اور صف کے کاٹنے والے کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان کے لیے فرجات کو خالی نہ رکھو، فرجات کو خالی جگہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو صف کے اندر۔ ان تینوں ٹکڑوں کو چھوڑ دیا گیا جان بوجھ کر کے، کیونکہ یہ ان کے مسلک کے مطابق نہیں تھا۔ اور پھر یہ خیانت کی حدیث کو پورا نہ پڑھا گیا اور نہ بیان کیا گیا لوگوں کے سامنے تاکہ دھوکہ دیا جا سکے۔ یہ یہودیت ہے جو بعض چیزوں کو تو اللہ کے مانتے تھے، بعض کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سد الخلل کا اس میں معنی بیان کیا گیا، ویڈیو میں کیا بیان کیا گیا کہ کشادگی کو کم کیا جائے، جبکہ سدہ کا معنی کم کرنا نہیں بلکہ بند کرنا ہے، یعنی فاصلے کو بند کیا جائے، جو خالی جگہ ہے اس کو بند کیا جائے۔ سد الخلل کا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفہوم بیان فرمایا کہ صفوں کے درمیان کے فاصلے کو کم کیا جائے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنہ الحجب، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان صف کے فاصلے میں سے صف کے اندر داخل ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے صف میں، اس فاصلے میں سے
جو صف کے درمیان ہے بکری کے بچے کی طریقے سے. گویا کہ شیطان جو سد خلل کی جو بات آپ نے کہی ہے وہ صف کے اندر ہے، جیسا کہ آپ نے اس حدیث کے اندر اس لفظ کو ارشاد فرمایا ہے، لیکن معنی کو غلط کیا گیا تاکہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جو ملانے کی بات آپ نے کہی ہے اس سے باز رکھا جائے. اور دوسری بات ایک اور کہ صف کو کتنی دوری پر آدمی جو ہے صف میں کتنی دوری پر کھڑا ہو. جب ان سے بات کہی جاتی ہے تو کہتے کندھے کو ملائے، کندھے کو ملائے. تو یہ روایت کہاں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ کندھے کو ملائے؟ کندھے کی ملانے والی کہاں ہے؟ تو یہی روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں آپ نے دو چیزوں کو ملانے کا ذکر فرمایا ہے کہ صحابہ اپنے کندھے کو کندھے سے، ساتھی کے کندھے سے، اور قدم کو ساتھی کے قدم سے ملا لیتے تھے. ملانے کا، چپکانے کا دو چیزوں کا حکم ہے، لیکن ایک چیز کا حکم لے لیا گیا. کندھے کو ملانے کی تو بات کرتے ہیں لیکن قدم کو ملانے کی بات نہیں کرتے اور اس کو چھوڑ دیا ہے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نماز نہیں سیکھی گئی بلکہ فقہ کی کتابوں سے، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نماز کو سیکھا گیا، کیونکہ ایسا بہت ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہو، آپ کی ایک حدیث میں دو چیزوں کو ملانے کا تذکرہ موجود ہو تو وہ صرف ایک کو ملائے اور ایک کو چھوڑ دے. ایسا ممکن نہیں ہے. ایک ایمان والے شخص سے یہ ہم گمان نہیں کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ ایسا کرتا ہو، چونکہ حدیث کو چھوڑ کر کے، احادیث کو درکنار کر کے فقہی کتابوں سے، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نماز کو سیکھا گیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرہی مخالفت کی جا رہی ہے. آدھی حدیث پر عمل کرنا، آدھی کو چھوڑ دینا، یہ یہودیت ہے، یہ انتہائی غلط قسم کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کا عمل بیان کیا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی آدھی بات کو اللہ کی لے لینا، آدھی کو چھوڑ دینا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے فرمان کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. کیا وہ اپنی نجات چاہتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کسی عذاب کے اندر ان کو مبتلا نہ کر دے. اللہ کے نبی کی مخالفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت انسان کو فتنے کا شکار بنا سکتی ہے اور اللہ کے عذاب کا شکار بنا سکتی ہے. تو خدا را اپنی نمازوں کو سنت کے خلاف کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، بلکہ سنت کے مطابق آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھ کو پڑھتے دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں صف بندی کا مختصر احادیث کی روشنی میں جو طریقہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، امید کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر واقعی میں ہم ایمان رکھتے ہیں تو آپ کی نماز کی صف بندی کے طریقے کو بھی ہم مکمل لیں گے، آدھی بات نہیں لیں گے. سیدھا کرنے کی بات تو لے لی، کندھوں کو برابر کرنے کی بات تو لے لی، لیکن صفوں کو ملانے کے لیے جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے جو ہے جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے اس کے میں نے رکھے ہیں. ان احادیث اور فرامین کی روشنی میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر زیادہ زور دیا، صف کے ملانے پر، کئی روایتیں جس پر موجود ہیں اس کی جان بوجھ کر کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور جس کے سلسلے میں چند احادیث ہیں اس کی طرف تو توجہ ہے، لیکن زیادہ جس پر زور دیا گیا ہے ان وہ احادیث کو چھوڑ کر کے، کیونکہ مسلک کو بچانا ہے، مسلک کے مطابق مخالفت ہو جائے گی. نبی کی مخالفت ہو جائے اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن مسلک کے خلاف نہیں جانا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. اور پھر اللہ کی دین کی بعض باتوں کو لے لینا، اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بعض کو چھوڑ دینا، یہ یہودیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے، یہ صحابہ کا کردار نہیں ہے. تو گویا جو صف بندی کا طریقہ جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی صحابہ کو، جس کی طرف صحابہ کو رہنمائی فرمائی، صحابہ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ کندھوں سے کندھا اور قدم سے قدم انہوں نے ملایا. اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ طریقہ صحیح نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں نماز میں، آپ نے دیکھا صحابہ کے کندھے ملے ہیں، قدم سے قدم ملا ہوا ہے، ٹخنا بھی ملا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیوں نہیں کیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سنت یہی ہے کہ کندھے کو کندھے سے، قدم کو قدم سے ملایا جائے، صحیح طریقے سے صف کو بند کیا جائے، خلا کو پر کیا جائے اور سیسا پلائی دیوار کی طریقے سے مضبوط کیا جائے.
یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مقصد ہے اور یہی مطلب ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارے بھائیوں کو مسلکوں میں سے دور رہ کر کے سنت رسول کی طرف آنے کی توفیق عنایت فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔